حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على باعث الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء وخاتم المرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما إمام العصر وناموس الدهر بقية الله في أراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. تعجیل ظہور امام حق کے لیے صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن على أعدائهم من عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ساتھ خدا مطالعہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے اور محمد والم کے صدقے میں اپنے کرم احسان امتنان بخشش رحمت ہمیشہ ہم سب کے شامل حال رکھے. یا اللہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ایک لمحے کے لیے ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا, ہمیشہ اپنی رحمت ہمارے ساتھ رکھنا. یا اللہ میں اپنی حمایت اور اپنی تائید ہمیشہ کے لیے عطا فرما اور میں اپنے دین مبین پہ ثبات قدم عطا فرما. ہم تمام تقاضا ہے دین کو دین کے تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کی ہمیں قابلیت و شائستگی و توفیق نصیب فرما. پاک پروردگار خاص طور پر جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں خواتین و حضرات سب کے دینی جو دلی مقاصد بارلا سب کی مشکلات دور فرما. علم اسلام کو درپیش جتنے بھی مسائل پاک پروردگار بنفع اسلام و مسلمین تدبیر فرما. یا اللہ ولی حق اپنے پاک ولی کا ظہور پر نور جلد فرما. اللہ ان کے عوان و انصار میں شامل فرما. عید و صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. میں قبل اس کے کیا رائے آپ کو ہدیہ کروں جو بھی اس وقت میں گنجائش ہے اور جتنا میسر ہے. میں
آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس طرح اپنی محبتیں مجھے عطا کی، عزت افزائی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی انتہائی اخلاص اور آپ کی محبت ہے اور اہل بیت کے ساتھ وابستگی ہے کہ ان کے اہل بیت کے مشن کا ایک ادنا خدمت گزار سمجھتے ہوئے مولا حسین کے ذکر کو پیش کرنے والا، وإلا کسی کی کیا اوقات ہے، کسی کی کیا حیثیت ہے. تو یہ انتصاب ہے، یہ صدقہ ہے اہل بیت کا کہ ان کے صدقے میں ہر ایک کو عزت نصیب ہوتی ہے. جو بھی اس گھر سے جڑ جائے، جو بھی اس گھر کا خدمت گزار ہو جائے، تو پھر اسے عزت تلاش نہیں کرنی پڑتی بلکہ عزتیں خود اسے تلاش کرتی اس تک ہو جاتی. صلوات پڑھ لیجیے محمد محمد. تو ہاں شرط یہ ہے کہ جو اس در پہ جھک کے آئے، اخلاص کے ساتھ آئے، جذبہ غلامی کے ساتھ آئے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ مانگنے کا سلیقہ اگر ہو تو دینے کا بہرحال جتنا یہ عطا کر سکتے ہیں ان سے بڑھ کر تو اور کہیں پہ بھی کسی کو کچھ نہیں مل سکتا. میں آپ سب کا شکر ہو رہا ہوں. یہ جتنے چھوٹے بچے ہیں، میں سب سے پہلے انہوں نے مجھے بہت پیار دیا. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، کئی میرے ساتھ ایک مانوس ہوئے، ان میں سے بڑے بھی ہیں وہ بچے، اور میں نے ان سے خود ایک چیز جس سے میں متاثر ہوا کہ کافی مؤدب بچے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کافی ایک لگاؤ ہے. کبھی شاید یہ چیزیں بہت زیادہ نہیں بھی سمجھتے، پھر بھی میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی تربیت کے اچھے اثرات ہیں. خدا کی عمر دراز کرے، ہمیشہ یہ نظر بد سے محفوظ رہیں اور ایسے ہی ان کے یہ جذبے پروان چڑھیں، اور کل یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا آخرت کا بھی ذخیرہ ہے. خدا ان کو محفوظ رکھے اور اپنے دین کی معرفت عطا کرے. ہماری بچیوں کو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں صف اعضاء پہ آتی رہیں. یہ جو کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کا شکر گزار ہوں، محکمی حضرات کا، صف اعضاء پہ آنے والوں کا، یہ ادارے کی جو ٹرسٹی حضرات ہیں تو سب نے محبتیں پیش کی، اپنے گھروں میں دعوتوں کے اہتمام کیے. تو بہرحال خدا آپ سب کے رزق میں اضافہ کرے، توفیقات میں اضافہ کرے. بہترین طریقے سے آپ نے سماعت کیا. ہدی برحق ہدایت کرنے والے وہ ہیں. تو جو اس در پہ آتا ہے، سر جھکا کے آتا ہے تو اسے ہدایت بھی ملتی ہے، طالب ہدایت کو ہدایت ملتی ہے. جو جس جذبے سے آتا ہے یہاں پہ خالی کوئی نہیں ملتا. میرے دوستو، مولا حسین کا سارے آئمہ عطا کرنے والے ہیں اور سفینہ نجات بھی ہیں. مگر امام حسین کے بارے میں روایات ہیں کہ ان حسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ. کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا، میں معصوم سے، کہ مولا یہ سارے ائمہ سفینہ نجات ہیں مگر یہ خاص طور پر رسول اللہ کی حدیث کے حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور کشتی نجات بھی ہے، تو یہ خاص طور پر مولا حسین کے بارے میں ہی کیوں واضح طور پہ نمایاں کر کے پیش کیا گیا؟ تو کہتے ہیں سب سفینہ نجات ہیں مگر حسین اسرح، سب سے جلدی ساحل مراد تک پہنچانے والا. حسین کی بارگاہ میں دیر نہیں لگتی اور حسین نے کبھی کسی ساحل کو خالی نہیں پلٹایا. آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سخی حسین سے ایک سوال ہوا تھا کہ بیعت مانگی تھی، نہ نجیب نے، دشمن تھا، جو کچھ بھی تھا، مگر مانگا تو تھا، سوال تو کیا تھا بیعت کا. مگر ایک پوائنٹ تو بہرحال کوئی سوچ سکتا ہے کہ مولا نے بہرحال نہیں، وہ بہت بڑی نہیں، وہ انکار جو قیامت تک رہے گا، اور اسی انکار پہ حسین کے سارے دین کا اقرار جو ہے وہ اس پر متوقف ہو گیا. مگر جب مولا حسین کے طرفدار یہ جواب دیں گے کہ تم نے مولا حسین کے ایک نام کو صحیح سمجھا نہیں، مولا حسین فرمائیں گے نادان، اس نے مجھ سے فقط بیعت کا سوال نہیں کیا، اس نے مجھ سے سوال میں اختیار دیا تھا، حسین یا بیعت یا سر. تو بیعت تو ممکن نہیں تھی، جو ممکن نہیں تھی چونکہ اس پہ اللہ کی وحدانیت اور تمام انبیاء کی نبوتوں کا انحصار تھا، وہ تو ناممکن تھی. تو میں نے نہیں کر کے اللہ، اس کی توحید اور اس کے تمام نبیوں کی نبوت اور ان کی تعلیمات کو اور اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہونے والے اس دین کی تکمیل کو میں نے سب کچھ بچا لیا، میں نے دین بھی بچا لیا. دوسرا سوال یہ تھا یا سر دے کر اپنی خاندانی سخاوت کو بھی بچا لیا. صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ میں آپ سب کے لیے دعا لوں. لا املک الا الدعاء، بندے کے ہاتھ میں دعا ہے. آپ سب لوگوں خدا ان کی توفیقات
کو بحال رکھے، نظر بات سے بچائے اور آپس کے اختلافات سے خدا بچائے، دلوں کو بڑا رکھے۔ مومن کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ شہاب الدین نجفی مرشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ کوئی دینی طالب علم ہے، سر پہ امامہ رکھوانا چاہتا تو تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد جب احساس ہوتا ہے کہ اب میں باوردی اور باقاعدہ سپاہی بن جاؤں گا، طالب علم مولانا امام زمانہ کی سپاہی ہے، تو وہ ایک بات انہوں نے کہی اسے، اور اکثر کہا کہتے یہ راستہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے، جیسے راستے پہ خار ہوں، نوکیلے کیل ہوں، تو انسان کے پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو، کانٹوں پہ چلنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا حوصلہ دل و دماغ میں پاتے ہو تو پھر سوچ کر امامہ سر پہ رکھنا۔ اب یہ فقط امامے والے کی بات نہیں، جو بھی مولا کا، ہم سب مولا کے سپاہی ہیں، کچھ باوردی سپاہی ہیں، کچھ بے وردی سپاہی ہیں، تو اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، تو یہ دل بڑا رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے حملے ہوتے ہیں، کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے، اختلاف نظر بھی ہوتا ہے سلیقوں کا، کچھ ہم ہیں واقعی بہت کمزور ہیں۔ ابھی سید سجاد شاہ جی نے بڑے پیارے الفاظ میں اب سب کی محبتوں کا شکریہ ادا کیا، مجھ فقیر حقیر کو بھی بہت زیادہ عزت بخشی، یہ ہمیشہ اعلان کرتے رہے بڑے بڑے القابات کے ساتھ، اور میں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا اور یہی پڑھتا تھا جو آپ جملہ کمیل دعائے کمیل میں مولا نے تعلیم دیا ہے، کم من جمیل لست اہلا لہ نشرتہ، یا اللہ بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو تو نے میرے بارے میں اظہار کر دیا، حالانکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ تیرا کرم ہے، تو لیکن میں تو کہتے ہیں وہ زیرو ہوں، آپ نے مجھے ہیرو بنا کے پیش کر دیا۔ مولانا صاحب کی درازی عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ البتہ یہ یاد رہے کہ میں ایسا زیرو نہیں کہ جو آوارہ گرد ایسے ہی زیرو ہوتا ہے کٹی پتنگ کی طرح، جس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو، وہ زیرو زیرو ہی رہتا ہے۔ ہاں میں ایسا زیرو ہوں جس کے اس طرف ایک ہے، تو اس ایک کے ساتھ جو زیرو ہوتا ہے اس کی بڑی قیمت ہو جاتی ہے، اور اس کے آگے پھر میرے جیسے زیرو 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 بڑھتے جائیں تو پھر پتہ نہیں وہ عدد کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور ہر بندہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے جس کے ایک ساتھ میں ایک ہو، جو ایک کے ساتھ زیرو ہے، کاش اس کے ساتھ ایک زیرو اور بڑھ جائے، کاش اس کے ساتھ جس کے پاس 1000 ہے وہ کہتا ہے 10,000 ہو جائے، 10,000 والا کہتا ہے کہ ایک زیرو اور لگ جائے، لاکھ ہو جائے، ایک اور ہو جائے، 1 ملین ہو جائے، ایک اور ہو جائے، 1 کروڑ بن جائے۔ بہرحال ہمیں اس ایک کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ شاہ جی نے بڑی پیاری بات کی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے علماء ہیں۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ اس کا معنی یہ لیجئے کہ امامے والے وہ مصداق ہیں، علماء جو ہیں، کوئی بھی علماء جس رنگ میں بھی ہوں ڈرنے والے، لیکن یہاں اس آیت نے یہاں یہ پہچان کروائی ہے کہ علماء کو پہچاننے کا میزان کیا ہے۔ تو علماء کو پہچاننے کا میزان یہ نہیں کہ اس کے پاس الفاظ کتنے ہیں، کتنے اچھے خوبصورتی سے الفاظ استعمال کرتا ہے، حافظہ کتنا تیز ہے، کتنی اچھی احادیث بیان کرتا ہے، یا اس کے بعد کتنے اچھے مواعظ کرتا ہے، یہ سارا کچھ معیار نہیں ہے۔ جو معیار علمی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے انسان کو ٹیپ ریکارڈر دیا ہے، حفظ کرنے والا ایک ہمارے پاس ایک ایسی قوت ہے جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، جس کو ہم قوت حافظہ کہتے ہیں۔ تو اس قوت حافظہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ کتنے اشعار اسے یاد ہوتے ہیں، کچھ بندہ جو اس کو کتنے گانے یاد ہوتے ہیں، کسی بندے کو کتنے ڈائلاگ یاد ہوتے ہیں، کسی بندے کو کتنے اول فول یاد ہوتے ہیں، ایک بندے سے قرآن کی آیات یاد ہوتی ہیں۔ تو اس حافظے میں آپ جو کچھ بھی کہہ لیجیے، بہت سے ایسے طوطے ہیں جنہوں نے بہرحال قرآن کے کچھ پارے حفظ کی ہوتے ہیں یا کچھ آیات حفظ کی ہوتی ہیں، تو اب طوطا ہی ہے، چاہے قرآن حفظ کر لے۔ اب قرآن سورہ جمعہ نے کہا تھا بے سماسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، کہ وہ جب آتے ہیں کہ وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین والآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ خدا نے جو مثال دی مجھے آج یاد نہیں آ رہی، آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد دلائیں کہ خدا نے ان کی مثال دی گدھے کی طرح، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ تو گدھے پہ اگر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ بہرحال گدھے ہی رہتا ہے، تو جو استفادہ نہیں کرتا۔ اب پہچان کیا ہوگی؟ تو اس آیت نے پہچان بتائی ہے کہ اگر تم نے عالم کو پہچاننا ہو تو اس کی پہچان اور کچھ نہیں، اس کی پہچان یہ کہ اس کے دل میں خشیت خدا، خوف خدا کتنا ہے۔ تو جتنا جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے، اتنا ہی یہ سمجھ لو کہ اس کے پاس
علم باللہ، کیونکہ جس کی وہ تمجید اور تعریف ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھ چومو، اس کے پاؤں چومو اکرم العلماء، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ید الامور مجار الامور بید العلماء، یہ جتنے تمہارے معاملات ہیں یہ سب علماء کے ہاتھ سے، علماء کے ہاتھ میں، علماء کے ہاتھ میں طے ہونے چاہیے. اور غدیر کے نظام میں ہمیں یہی نظام دیا تھا کہ امام ہوں گے، جب امام نہیں ہوں گے ان کا نائب ہوگا، اور نائب کے آگے جو سلسلہ ہے. تو غدیر نے ایک نظام دیا تھا، ایک نظام مسلسل. غدیر نے فقط یہ نہیں کہا کہ ہم مولا علی کی سیلیبریشن کریں کہ وہ اعلان ولایت ہو گیا تھا، وہ بیعت لی گئی تھی، یہ بھی یاد رہے. فقط اعلان نہیں تھا، رسول اللہ نے بیعت لی تھی. اور بیعت کس چیز پہ لی تھی؟ پہلے یہ فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ یا ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، یا ایھا الناس، کیا میں تمہاری گردنوں پہ یا تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق حکومت نہیں رکھتا؟ اولی بالتصرف نہیں ہوں. اولی بالتصرف کا ایک سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ متصرف ہیں اور حق رکھتے ہیں، حکومت رکھتے ہیں، مال پہ بھی حکومت رکھتے ہیں، عرض اور نوامیس عزتوں پہ بھی حکومت رکھتے ہیں. مثلا ہم اپنے مال میں تو تصرف کر سکتے ہیں، وہ بھی جو اجازت ہے، جو اللہ کے قانون کو نہ مانے یا نہ جانتے ہوئے کچھ کر لے وہ اور بات ہے، لیکن ایک حد ہے. اس حد میں ہم اپنے مال پہ الناس مسلطون علی اموالہم جیسا جی چاہے آپ خرچ کیجیے حلال پہ، لیکن میں آپ کے مال میں بغیر آپ کی اجازت کے ایک پینی کو ٹچ نہیں کر سکتا، نہ اس میں تصرف کر سکتا ہوں، نہ اسے اپنے قبضے میں لے سکتا ہوں. اور ایسے ہی جان اپنی ہے، اس دلیل کے ساتھ ہی میرے ہاتھ ہے، میں انگلی کاٹ سکتا ہوں اپنی؟ ہرگز نہیں. گناہ ہے، جو لوگ خودکشی کا سوچتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے. میں اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتا. کوئی مجھے کہے، میں کسی کو کہوں جناب تجھے کیا میری اپنی ہے، میرا اپنا ہاتھ ہے، اللہ کہے گا تیری خالہ کا ہاتھ میں نے دی، میرا ہاتھ ہے، تو استعمال کرنے والا تیرا کہاں سے آ گیا؟ تو امین ہے، اس کو استعمال کر جیسے ہم چاہتے ہیں. تو میں اپنا مالک ہوتے ہوئے بھی میں اس پہ ایسا تصرف نہیں کر سکتا، مجھے اپنے پہ کوئی حق حکومت نہیں. ایسے ہی مال بھی اس میں بائنڈنگ ہے ہم پہ جو اللہ نے قانون بنایا جان کے متعلق. ایسے ہی نکاح مناقیہ، ایسے جاتی خاتون کو یہ میری بیوی بن گئی نہیں ہو سکتا، یا ان سے کوئی کہہ دے جی طلاق نہیں ہو سکتی، جو قانون ہے اس کے مطابق ہوگا. مگر رسول اللہ کو اللہ نے وہ حق دیا اولی بالتصرف، یعنی اگر رسول اللہ کسی کو کہے دیں جان کے متعلق کہ یہاں کھڑے رہنا ہے، تو پھر جب تک دوبارہ حکم ثانی نہ آئے اس کا وظیفہ شرعی یہ حکم خدا یہ وہیں پہ کھڑا رہے چاہے قیامت آ جائے. اور اس کے یہ ہے اطاعت اور رسول خدا کے حکم کا نفوذ. اور اگر رسول اللہ کسی کا مال ہے جی، رسول اللہ کہیں گے یہ مال تیرا نہیں، اب یہ نہیں ختم نہیں ہوگا کہ وہ نہیں رہے گا. اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ 10 مربع زمین بڑی مشکل سے رانا صاحبان، راجہ صاحبان، یہ ملک صاحبان، یہ سید صاحبان، بڑی مشکل سے یہ گھر یہ کار پر. رسول اللہ کہا نہیں، تو پھر یہ نہیں کہ میری ملکیت ختم ہو جائے گی، ملکیت اعتباری ہے. اب کسی کی بیوی ہے، رسول اللہ کہیں کہ نہیں تیری بیوی نہیں، طلاق کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. رسول اللہ نے پہلے یہ پوچھا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حکومت نہیں رکھتا، اولی بالتصرف نہیں ہوں؟ بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ ہی تو ہیں. اس وقت رسول اللہ نے کہا تھا کہ جیسے میں اولی بالتصرف ہوں تمہارے مال پر، جان پر، عزت و نوامیس پر، ایسے ہی اسی سینس میں، اسی معنی میں من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، کوئی اور علی نہیں، یہ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا، علی مولا، علی مولا، نبی بولا مسیح میرا، علی مولا، علی مولا. حیدری اکبر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. اب میرے دوستو، میں ایک دینی طالب علم ہونے کے ناطے گھر بار چھوڑا تھا تاکہ اہل بیت کے فرامین کا پتہ چلے، تاکہ زندگی گزارنے کا پتہ چلے کہ زندگی کو کرنا کیا ہے، کہاں ہے اس کو خرچ کرنا، کدھر لے جائیں. تو میں سوچتا رہا یا رسول اللہ آپ نے بہت بڑا مولا علی کے بارے میں، جیسے آپ اولی بالتصرف، مولا علی اولی بالتصرف ہیں، ہم نے انہیں اسی حیثیت میں مانا. جنہوں نے اس حیثیت سے نہیں مانا
ان کی اپنی قسمت، ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں کہ ہم ان کے متعلق ہی تبصرہ کرتے ہیں. مجھے تو اپنی جواب دہی پتہ ہے کہ میں نے مولا کو اس معنی میں مانا جس معنی میں رسول اللہ نے منوایا تھا. اب مجھے جس کی محبت میرا اوڑھنا بچھونا ہے، جس کی محبت میرا سرمایہ ایمان ہے، اور جس کی محبت اور شفاعت ہی کے سہارے مجھے سکھ کا سانس آتا ہے اور میں اس خوف اور ڈپریشن سے بچا ہوا ہوں، مجھے اطمینان ہے کہ قبر میں میرا مولا میری مدد کرے گا. کیونکہ میں نے اپنے مولا کو یہ فرماتے ہوئے سنا. ایک مولا کے بہترین دوست تھے، محب تھے، نوکر تھے، حارث حمدانی. مولا نے پیار سے کہتے ہارو حمدان، حارث مکمل نہیں کہتے. تو مولا کی عزیز مشہور آپ نے سنی ہوگی علی علم سے. مولا نے فرمایا یا ہارو حمدان، اے حارث حمدانی، میں یموت یرانی، جو بھی مرتا ہے جہاں کہیں بھی مرتا ہے جس عقیدے پہ مرتا ہے یرانی، وہ مجھے دیکھے گا، میں اس کی بالین اس کے سرانے پہ آؤں گا. تو بہرحال کسی نے پوچھا تھا مولا پھر تو سب کی وارے نہارے ہو گئے، اب موت کے ظاہر تلخی تو ختم ہی ہو جائے گی. حضرت یوسف کے سامنے وہ جب الزام لگا، وہ کریٹیکل حالت سے گزرے، اللہ نے بچایا. سارے آپ سب جانتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، واقعی بڑی کریٹیکل ٹائم تھا. حضرت یوسف سے اللہ کے نبی تھے، اور ایسے موقع پر ان کا دیکھو کردار. حضرت یوسف نبی ہو کر کہہ رہے ہیں ما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کے شر سے میں بھی محفوظ نہیں. یہ تو انسان کو کھینچ کے لے جاتا ہے بدی کی طرف، اپنی پوری کوشش کرتا ہے انسان کو اغوا کرے اور ٹریپ کرے اور انسان کو کھینچ کے لے جائے، برائی میں اس کو انڈلج کر دے. لیکن الا ما رحم ربی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ سوء کی طرف، برائی کی طرف کھینچتا ہے، لے جاتا ہے، نشان ہے برائی کی طرف. الا ما رحم ربی، ہاں جس پر میرا رب رحم کر دے. تو آج ہم اگر ہم اللہ سے یہی مانگیں اللہ مغفر لی ورحمنی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، تو کتنا اس پہ وہ ختم ہو جائے، کتنا اس کے شر کے ہم محفوظ ہو جائیں گے. اللہ بچانے والا ہے. اب جو عرض میں کر رہا تھا میرے دوست سب صلی اللہ پڑھ لیجیے محمد والا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یوسف کا آپ کو قصہ نہیں سنا تو اس بات کے ساتھ مربوط تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے یاد دلا دیں. پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ حارث حمدانی کہتے ہیں. حارث حمدانی پر اب وہ حضرت شاباش، کیا بات ہے، کیا بات ہے خان کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ ان کا اب بات نہیں کرتا مجلس میں، نہیں وہ ٹائم کی گزرے الحمدللہ، خدا نے جزا خیر. تو بات ہو رہی تھی کہ وہ حضرت یوسف بالآخر وہ الزام لگا، قمیض پیچھے سے پھٹی، حضرت یوسف نے اپنی عزت بچائی، بچے نے گواہی دی یوسف کے کردار. لیکن پھر بھی بادشاہ نے عزت آبرو بچانے کے لیے بعد میں انہیں زندان کر دیا. لیکن وہ جو عورتیں تانا دے رہی تھیں حضرت زلیخا کو کہ جو انہوں نے اقدام کیا تھا ناروا، اپنی حدود سے تجاوز کیا، تو اب انہوں نے ان کی تشفی کے لیے سامان کیا کہ ان سب بیویوں کو دعوت دی اور کسی طریقے سے حضرت یوسف ان کے سامنے لائے تاکہ کم سے کم ان کے متعلق جو ان کی بدگمانی تھی وہ دور ہو کہ یہ موقع ہی ایسا ہے، حضرت یوسف کا حسن ہی کچھ اس درجے کا ہے کہ کوئی بھی اس کی تاب نہیں لا سکتا اور اس پھر انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے بہت مشکل ہے. یعنی اس بات کو سمجھانا چاہتی تھی عملی طور پہ. بات آپ کی سنی، حضرت یوسف سامنے آئے تو اس وقت بیویوں کے ہاتھ میں کچھ کاٹنے کی چیز تھی، لیمو تھا یا سیب تھا یا کیا تھا، کچھ بھی تھا. تو وہ سیب یا وہ فروٹ کٹنے کی بجائے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ان کا خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا. ان کی محویت و استغراق کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبان سے بے ساختہ لکھتا کہ ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے. قرآن حکیم کی آیت میں غلط نہ پڑھ جاؤں کہ یہ بشر نہیں ہے بل ملک کریم، یہ کوئی تو فرشتہ لگتا ہے. للہ ھذا بشر الا ملک کریم، اس طرح سے قرآن حکیم کی آیت ہے. تو اب بات یہ ہے کہ انسان کو چھری کے کٹنے کا ڈر تو ہوتا ہی ہے. پھر وہ عام خواتین نہیں تھیں جو کھیتوں میں کام کرنے والی ہاتھ کٹ بھی جائے پروانوں کو، ظاہر محلوں کی تھی، بڑے بڑے وزیروں کی بیویاں تھیں اس میں، تو ان کو تو درد ہونا چاہیے تھا، احساس ہونا چاہیے تھا، مگر احساس کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ سامنے جلوہ حسن یوسف تھا. تو جب جلوہ حسن یوسف آنکھوں کے سامنے ہو تو اس وقت درد کا احساس نہیں ہوتا. تو میرے دوستو جب فخر یوسف سامنے ہو
لکھائے فخر یوسف ہو تو اس وقت موت کی تلخیاں کہاں رہیں گی؟ انسان تو جذب ہو جائے گا جب امیر سامنے آئیں گے، یا رمضان مائی یمت یرانی، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے، کہ کچھ وہ بھی ہوں گے کہ میرے دو ہی تو جلوے ہیں، جب میں مالک کا کوئی آتا ہے، مالک کا وفادار آتا ہے تو یا اس کے لیے میں والی الولی، اس کا میں دوست ہوتا ہوں، جو بھی اللہ کا دوست ہے میں اس کا دوست ہوتا ہوں، یا قہر العدو، اور جو اللہ کا عدو اور دشمن ہے اس کے لیے پھر میں قہر بن کے آتا ہوں، اللہ کا قہر بن کے نازل ہوتا ہوں۔ تو جب اس حالت قہاریت کا پیکر و مظہر اور مجھے دیکھے گا تو اس وقت اس کے عذاب اور اس کی پنشمنٹ کے لیے اتنی ہی بات کافی ہوگی کہ وہ مجھے اس غضب میں دیکھ لینا ہے حیدر کرار کو، یہ بھی معمولی بات نہیں۔ تو بہرحال مولا نے یہ بات کہی تھی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے عہد لیا۔ اب وہ عہد جو ہے، میں نے کہا کہ مولا علی کی اس بات کو کہ میں تو مانتا ہوں، مگر کیا واقعاً اولا بالتصرف آج میرے مولا مجھے کہیں کہ یہ جان دو تو میں دینے کے لیے حاضر ہوں، بہانہ تو نہیں بناؤں گا۔ مولا کہیں یہ جو زمین، یہ جو بھی میری دارائی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ تمہاری نہیں، تو واقعاً میں ایسا ہی ہوں، واقعی ہاں مولا ٹھیک ہے میری نہیں، یہ چمٹ جاؤں گا۔ کہنے کو بہت آسان ہے عملی زندگی میں، یا مولا میں کسی کو، تو یہ اس حکومت کو تسلیم کرنا اور اس حکومت کے سامنے اب سرنڈر ہو جانا، واقعی کہتے ہیں سر تسلیم خم کر لینا، یہ ہے مولا کی امامت کا حق، کہ جو ہم سے تقاضا کرے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں اور سنواریں۔ مولا سے نہیں کہ ایک دم سے ہم کیا سوچیں ہمیں موقع فراہم کر دیں، اسی سمجھ جانا ہے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا۔ میں اس وقت کو میں پڑھ رہا تھا جب پہلی دفعہ عراق پہ پہلا بش جو تھے سینئر، اس باپ نے حملہ اس نے کیا تھا، یہ کویت پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، عراق والوں نے حملہ کیا، تو بڑا شدید حملہ تھا، بڑی اس کی اخبار تھی کہ کل اس میں حملہ ہو رہا ہے، عراق کو بے گناہ لوگ بھی اس میں مارے جا رہے ہیں، اور وہ بادل چھا گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا یادوں کے۔ اب میں اس وقت قوم میں تھا، میں نے کہا بھائی یار صدام تو جو بھی ہے اس کے اپنے مجرم انسان ہے، لیکن جو مارے جانے والے وہاں بغداد میں وہ سارے تو مجرم نہیں ہیں، جو بیچاری عورتیں ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں بچے ہیں۔ مثلا ان بے گناہوں کو بچانے کے لیے میں نے فقط سوچا، کسی اور کی طرف سے نہیں تھا کہ میں کہوں سکوں میں اس کا تک مقلد نہیں، میں اس کا نہیں، میں یہ نہیں وہ نہیں، ہزار تک۔ اگر میرے مولا کی طرف سے فرمان جاری ہو جائے، سب بڑا سب زمان کی طرف سے، آؤ بھائی میرے نمو خارو، خاص طور پر یہ طالب علموں، آؤ وہاں جو نہت تھے اور بے گناہ ہیں اور معصوم ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے، تو کیا واقعی میں اس آواز پہ ایسے دوڑ پڑوں گا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے دل نے ہزار بہانے بنائے، میرا دل بہانہ بنا رہا، مولا اول تو میں سلاح کا استعمال نہیں جانتا، میں نے ٹریننگ نہیں کی ہوئی، تو میں کیسے وہاں جا کر ایک گولی ہی تو ٹھنڈی مجھ پہ ہو جائے گی تو آخر کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اور مولا کہا تجھے اس سے کیا، میرا حکم آؤ، مرنا تو ہے ہی ایک دن، چلو اس گولی کے ذریعے سے میں کہہ رہا ہوں آؤ۔ تو میں ہزار بہن مولا میں طالب علم ہوں، پھر دعانے میں کہہ رہا ہوں، میری ایک بہن ہے وہ میرے بغیر مر جائے گی، مثلا والدین ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہزار طرح کے ایکسکیوز۔ آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے، یقین کر لیجئے ہم آمادہ نہیں۔ ہاں وہ خوش نصیب ہے جو اپنے، اور یہ مشکل نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ میں مبارک رمضان آتا 20 گھنٹے کا روزہ تھا، جیسے جیسے قریب آ رہا تھا دل دہل رہے تھے۔ جس دن خاص طور پہ پہلا دن آخری شعبان کے 30، کوئی لوگ تو پہلے ہی شروع کر دیں استقبال کے لیے 3 روزے سال وصف کرتے ہیں۔ ہاں کچھ انتظار یار کل چاروں نہ چار رکھنا ہے، کتنا دل ڈر رہا ہوتا ہے یار کل کیا کروں گا، 20 گھنٹے پانی پیاس، یہ وہ میری عادت پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جس بندے نے خدا پہ عزم کر کے توکل کر کے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، یا اللہ تیرے لیے، اس کے بعد اللہ مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ 20 گھنٹے گزرتے ہیں یا نہیں گزرتے، بڑے سکون سے گزرتے ہیں۔ اور جب شام ہوتی ہے روزہ سے افطار کرتا ہے، کسی نان مسلم سے پوچھئے جس نے وہ تجربہ نہیں کیا، وہ کہے گا یار یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں، پاؤل اتنے گھنٹے سے ہی اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں تو مصیبت میں مبتلا کریں، کیسے ممکن ہے، کیسا دن ہے۔ لیکن اس روزے افطار کرنے کا جو اس وقت کیف ہوتا ہے
وہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے جب ہمارا اپنا ضمیر ہمیں داد دے رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد تو میرے ساتھیوں اب وقت جو ہے وہ پھر بے حساب ہی گزر گیا۔ میں آج بہت سی چیزیں کرنا چاہتا تھا، تو انما یخشی اللہ من عباد العلماء یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا خوف۔ اور اللہ کا خوف اس لیے نہیں کہ اللہ کو ڈرنے ڈرانے والی چیز ہے، اللہ بہت پیار کرنے کے لائق ہستی ہے، بلکہ جس سے پیار کیا جانا چاہیے اور فقط جو لائق ہے اس کو محبت و پیار، وہ فقط خدا کی ذات ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ باقی سب محبتیں اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ میرے اللہ کا بندہ ہے اس لیے اس سے محبت ہوتی ہے، وہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ چونٹی ہو یا کوئی اور حتیٰ نجس العین حیوان ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی جب مصیبت میں وہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ میرے اللہ نے پیدا کیا، میرے اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر اس پہ بھی اللہ کی محبت میں اس سے محبت کرتا ہے۔ اپنے بچے سے اس کا تقاضا فطری بھی یہی ہے کہ بچے سے محبت کی جائے، مگر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے امانت دی ہے، اصل تو خدا اس کا خالق ہے، یہ میرے پاس امانت ہے، میں مجھے اس کا متکفل بنایا، مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، اب میں اس کو تیرا بندہ سمجھ کر کہ تو خود بھی پال سکتا تھا اور بہترین پوری کائنات کے پالنے والے مالک، تو نے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی ایک امانت جو تیرا تھا اسے میرا بنا کر مجھے دیا، اب میں اس لیے اس سے پیار کرتا ہوں، میرا اپنا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بچہ تقاضا خون یہی ہے، لیکن میں اس لیے پیار کروں یہ تیرا بندہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے تو نے مجھے دیا۔ تو اگر انسان کی محبتوں کے سارے رخ اور سارے سلسلے اللہ کی محبت سے جڑ جائیں، یا اللہ میں کھا رہا ہوں اس لیے کہ تو نے حکم دیا، یہ باڈی میں نے دیا یہ محفوظ رہے، اس کو میں نے محفوظ رکھنا ہے، کل کی ڈیوٹی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو، تو وہ کھانا بھی ثواب ہے، کمانا بھی ثواب ہے، جو اس کے حلال کمانے کی نیت سے اگر نکلا ہے گھر سے اور اسے موت نے آ لیا، امام فرماتے ہیں فقد مات شہیدہ، تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا، وہ شہید مرا۔ اور ایسے ہی انسان سو گیا تاکہ میں کل کی ڈیوٹی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کروں، وہ سونا عبادت ہو جائے گا۔ لیکن جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، اصل محبت اللہ کے ساتھ ہے، اور اس لیے ہونی چاہیے کہ باقی سارے رشتے عارضی ہیں، یہ ہمارا، یہ میرا بیٹا، میرا گھر، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، یہ میرا ہاتھ میرا ہے، یہ کل تک تو میں سمجھتا تھا میرا ہی ہے، لیکن آپ کبھی کہ مجھے احساس ہونے لگا یار نہیں میرا ہوتا تو میرا کہنا مانتا، میں کبھی کبھی ایسے اٹھانے لگتا ہوں کہ وہ لگتا ہے کہ وہ گر جائے گا ہاتھ سے، میرا کہنا نہیں مان رہا، میرا ہوتا تو میرا کہنا مانتا۔ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے دیے تھے استعمال کرنے کے لیے، اور جو بھی تھوڑا سا جوانوں کو یہ بات شاید اس کا تجربہ نہیں، احساس نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر پتہ چلے گا کہ جسے میں اپنا سمجھ رہا تھا وہ میرا نہیں ہے، میرا بچہ امانت تھی، یہ بیوی کے ساتھ چند دن کا ساتھ تھا، یہ سارے ہم نے دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے وقت گزارا، جن چیزوں میں اپنا سمجھ رہا وہ میری کہاں تھی، احساس ہونے لگتا ہے۔ ہاں اس کائنات میں فی الحقیقت اگر کسی کو کوئی اپنا کہہ سکتا ہے بالقطع و یقین تو وہ فقط خدا کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقین کر لیجیے، باقی سب اللہ کا اس نے میں دیا استعمال کے لیے، تھوڑی دیر امانتوں کے طور پر چیزیں دی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں اس لیے امام علیہ السلام نے کہا کہ اس پوری کائنات میں کچھ بھی میرا نہیں، بس ایک فدق تھا جو ہمارے تصرف میں تھا، وہ بھی یہ نہیں کہا کہ میری ملکیت تھی، تصرف میں تھا، کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے وہ تو اس کا ہے، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہمیں تو اس نے پیدا کیا تصرف کے لیے، چند دن گزارنے کے لیے، کچھ ساتھ دیے، کچھ رشتے دیے، کچھ امکانات دیے، کچھ وسائل دیے، سب کچھ اس کا ہے۔ میرا کیا ہے؟ میں جس کو اپنا کہہ سکتا ہوں وہ فقط میرے رب کی ذات ہے، کیونکہ وہ میرا خالق ہے، حقیقتاً میرا خالق ہے، میں کہیں اور سے نہیں آیا کسی نے، لیکن اور حقیقتاً میں اس کا بندہ ہوں، مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے۔ اب دیکھیے والدین وسیلہ اور ذریعہ ہے ہمارا دنیا میں آنے کا، مگر اس دنیا کا ہر بگڑا ہوا انسان، نالائق انسان بھی اپنے والدین کے متعلق بہت حساس ہوتا ہے، بے شک خود بات نہیں مانتا، مگر کہیں سے اس کے والدین کی عزت پہ کوئی حرف آنے کا احتمال ہو جائے تو وہ ڈٹ جاتا ہے، جان کی بازی لڑا دیتا ہے۔ بھائی کیوں لڑا رہے ہو جان؟ تم تو بڑے نکمے انسان ہو۔ وہ کہے گا جناب والدین ہیں، میرے والدین کو اس نے یہ کہنے کی ضرورت کی؟ بھائی والدین ہے تو پھر کیا ہوا؟ مولوی صاحب آپ بڑے عجیب مولوی ہیں، والدین ہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر والدین
نے آپ کو بنایا تھا، بنایا تو نہیں تھا، وہ فقط دنیا میں آنے کا ذریعہ تھے۔ تو چونکہ ذریعہ تھے، ہم نے اسے اتنا پہچان لیا کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے اگر حق ادا نہیں بھی کرتے تو کم سے کم ان کے متعلق ہمارے جذبات ہمیشہ جاری رہتے ہیں کہ ہماری جان بھی اگر ان کی عزت کے لیے قربان ہو جائے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو وسیلہ ہے ان کے لیے تو ہماری یہ جذبہ برقرار رہے، مگر جس نے خلق کیا ہے اس کے متعلق اسے میں اپنا کیوں نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ حقیقتاً وہ خالق ہے۔ اب خدا نے کئی دفعہ کہا قلیل من عبادی الشکور، اللہ نے ایک شکوہ کی، اس میں بعد میں تھوڑا سا شکوہ ہے، ظاہر شکوہ نظر نہیں آتا، لیکن وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت کہ تھوڑا سا میرا شکریہ ادا کر، تھوڑے سے بندے وہ بھی ہیں تھوڑے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک طرح کے اس میں شکوہ ہے۔ شکوہ کیا ہے کہ مخلوق تو ساری میری ہے مگر شکر گزار تھوڑے ہیں، جو مجھے اپنا خالق مانتے ہیں تھوڑے ہیں، یعنی حقیقت میں مانتے ہیں، میرے ساتھ ارتباط میں ہیں اور اس بات سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ کانشیسلی مجھے ہر قدم پہ، ہر لمحے پہ، ہر حرکت و سکون پہ انہیں احساس ہوتا ہے میں حرکت کے قابل نہیں تھا، اس نے بنایا، میں بات کرنے کے قابل نہیں تھا، یہ اس کا کرم ہے، یہ رزق روزی اس کا کرم ہے، یہ بچے اس کا کرم ہے، یہ سارے گناہ جو میں نے کیے اس نے چھپا لیے، میری عزت ضائع نہیں ہونے دی، ویلہ اگر میرا ایک گناہ بھی سامنے آ جائے، بچے بھی روٹھ جائیں، میں اپنے ابا و اجداد کے سامنے رسوا ہو جاؤں، یہ سارا اس کا کرم، اس کا کرم، اس کا کرم۔ میرے دوستو جب اس کا کرم ہے تو پھر شکریہ کیوں نہیں؟ خدا کہتا ہے بہت تھوڑے بندے شکریہ ادا کرنے والے۔ اس میں جو شکوہ جو میں نے سوچا وہ شکوہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے ایک بندہ آپ کا دوست ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی آپ کی دعوت نہیں کرتا، کبھی آپ کو اپنے گھر میں نہیں بلاتا، آپ جاتے بھی ہیں تو نہ چائے ڈھک سے بٹھاتا ہے، نہ کوئی چائے کی پیالی لاتا ہے، مسئلہ۔ آپ کہتے ہیں یار وہ میرا دوست ہے، دیہاتی ہے، بد سلیقہ ہے، اس نے یہ ایٹیکیٹ سیکھے ہی نہیں، تو اس لیے آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ ایک بندے کو یا دوست کو کیسے انٹرٹین کیا جاتا ہے، آپ اس کے افسوس نہیں کرتے۔ مگر ایک دن احیاناً آپ اس کے گھر میں گئے تو کیا دیکھا کہ کسی اور کے لیے وہ بچ جا رہے تھے اور بچھے جا رہے تھے اور وہ چیزیں بھی لا رہے تھے اور اس کو سرو کر رہے تھے اور اس کی محبت اور خاطرداری میں مصروف تھے۔ تو جب اس دن جب آپ یہ منظر دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کو احساس ہوگا یار میں تو اس لیے سے معاف کی ہوئی تھا کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کیسے کسی کو بٹھایا جاتا ہے، کیسے کسی کو کھلایا جاتا ہے، جو سارے جانتے ہیں میرے ساتھ ہی ہے کم لطفی۔ اس دن آپ کو افسوس ہوگا، کوئی شکوہ آئے گا۔ میرے دوستو اللہ نے بھی یہی بات اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ خدا کہتا ہے یا تو میرے بندوں تمہیں شکریہ کرنا آتا ہی نہ ہوتا، پتہ ہی نہ ہوتا کہ شکریہ بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی کیا جاتا ہے، احسان شناسی کا جذبہ ہی نہ ہوتا۔ مگر میں دیکھتا ہوں اس دنیا کی زندگی میں آپس کے تعلقات میں کوئی بندہ تمہیں تھوڑی سی کوئی چیز پریزنٹ کرتا ہے، تھوڑی سی فیور دیتا ہے، تھوڑی سی تم سے ہمدردی کرتا ہے، تھوڑی سی عفو درگزر کرتا ہے تمہاری کسی غلطی پر، تو تم اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے تھکتے نہیں ہو۔ اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تم سے یہ نہ کہتا قلیل من عبادی الشکور۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلند اللہ غنیون علی العالمین، اسے کسی کی شکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تمہیں اضافے ہوں گے۔ خود آپ نے رزق بڑھانے کا، اس سے نعمتیں لینے کا کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے ایسے کہ تم شکر ادا کرو، کیونکہ جتنا وہ دے رہا ہے اگر ہم کہتے ہیں تھوڑا 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 تھوڑا، وہ کہتا ہے یہ تھوڑا جو ہے یہ بھی تم اس کے سزاوار تھے، یہ اس کے حقدار تھے، تمہارا کوئی رائٹ ہے، کوئی مجھ سے قرضہ لینا ہے، یہ بھی تو میرا کرم ہے۔ تو جب اس کے کرم کو مانو گے کہ یا اللہ میں اس کا بھی حقدار نہیں تھا، یہ بھی تیرا بہت بڑا کرم ہے، جیسے شکریہ ادا کرو گے لازیدنکم، یہ شکر ہے جو موجب ہے نعمتوں کے بڑھنے کا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو یہ بھی یاد رکھو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے جو دیا وہ بھی لے لوں گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اب میرے دوست میں
بہت سی اور مجھے عرض کرنی تھی عرائض آپ کی خدمت، جو کہ آخری مجلس تھی. اب جو کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک بڑے سلیقے سے ایک مطلب پہ فوکس تھے، اور آپ بھی خوب اچھے طریقے سے آپ نے سماعت کی اور دل میں جگہ دی. خدا کرے ان نصائح پہ ہم عمل کریں. لیکن ایک منظر جو اسے پتہ ہو کہ جلدی میں آدمی ہوتا ہے، 10 دن پھر موقع ملے نہ ملے، آدمی کوشش کرتا ہے. میں نے یہ طمع کیا، آپ کا وقت بھی زیادہ لیتا رہا. لیکن اللہ کرے میری نیت یہی تھی کہ کسی نہ کسی زاویے سے شاید کہ کسی کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا میرے دل میں اتر جائے تیری بات، جیسے بھی ہے. اور ایک بات میرے دوستو اب اسی کے ساتھ یہ ہے کہ میں یہ بات بھی آپ کو خدمت میں عرض کرتا جاؤں، اور یہ آپ نے بھائی فات کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے اپنے موضوع بدل کے فقط ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے. رسول اللہ نے یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ سورہ 101 آل عمران کی وہ آیت یہ ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ وَتُتْلَى فِيكُمْ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ وَتُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَالرَّسُولُ فِيكُمْ. تم کیسے گمراہ ہو سکتے؟ ممکن ہی نہیں کہ گمراہ ہو جاؤ. كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَتُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم پر آیات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. وَالرَّسُولُ فِيكُمْ، اور رسول تم میں موجود ہو. تو جب تک قرآن کی آیات کی تلاوت اور رسول اللہ موجود ہے، گمراہی کا کوئی سوال نہیں. صحابہ کرام نے یہ تفسیر المظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حبر الامہ، بحر العلامہ، اور ان کو بڑے بڑے القابات ہیں. اہل تصنع میں بہت بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑے اتھینٹک اور مولانا ہے، اور ان کے آیان میں سے تفسیر المظہری. تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا، خود ہی ایک سوال ریز کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے لیے قائم رہنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک آیات قرآن اور ایک رسول اللہ کا وجود. تو یہ دو سبب ہیں ہدایت کے، یہ دو ہوں گے تو ہمیں گمراہ نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس بات کو گارنٹی لی اور یہ بات بڑے اعتماد سے بیان کر دی کہ ممکن نہیں کہ کوئی گمراہ ہو، کیونکہ دو چیزیں موجود ہیں. سبب ہدایت دو ہیں. اگر بالفعل اس نے کہا کہ رسول اللہ نہیں رہیں گے، قد خلت من قبل الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے اور اس کے بعد وہ چلے گئے، رسول اللہ جائیں گے دنیا چھوڑیں گے، تو قرآن تو رہے گا، ایک سبب ختم ہو جائے گا. خود آپ نے ذہن میں سوچیں گاڑی چلتی ہے 2 پہیوں پہ، اگر ایک پہیہ اس کا ٹوٹ جائے تو پھر گاڑی آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے گی، وہیں پہ رک جائے گی. تو آپ کہتے ہیں ہماری ہدایت کیسے رہے گی؟ اس کے بعد خود یہ سوال ریز کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات کرتے ہیں جب رسول اللہ سے بھی یہی سوال ہوا تھا، تو انہوں نے جواب دیا، خود بھی وہی جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں ولیکن نبی اللہ، یہ یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہی جواب دیا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہے کہ ینوب عنہ خلفاؤہ، کہ اس کے بعد رسول کے بعد ینوب عنہ خلفاؤہ، کہ وہ رسول خدا کی نیابت کریں گے رسول اللہ کے خلفاء. یعنی رسول کے جانے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن تو ہے مگر رسول نہیں رہا. رسول رہیں گے مگر اپنے اس وجود میں نہیں رہیں گے، اپنے خلفاء کے وجود کی صورت میں رہیں گے. یہ انہوں نے تفسیر مظہری میں اس بات خلفاء کی طرف، خلفاء، یہ ینوب عنہ خلفاؤہ، ان کے خلفاء اس کی نیابت کریں گے. اس کے بعد دوسری کتابیں صحیح مسلم، بخاری، نسائی، ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، اس کے بعد جو مسند احمد بن حنبل، سیاستہ وغیرہ سیاستہ، اس میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ کی یہ حدیث لا یزال هذا الدین قائما، لا یزال هذا الدین قائما منیا الا الى 12 خلیفہ، کہ یہ دین قائم رہے گا، کبھی نہیں ختم ہو سکتا، اپنی قوت پہ باقی رہے گا جب تک 12 خلیفے اس پر اپنی خلافت پوری نہیں کر لیتے. اب اس طرف خلفاء، اس طرف تعداد بتائی 12، نہ 13 نہ 11. اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حدیث قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جس سے کہا کہ خلفاء میری نیابت کریں گے. خلفاء گرامر کے اعتبار سے یہ جمع کے 2 وزن ہوتے ہیں، ایک جمع قلت، ایک جمع کثرت. جمع قلت کا اطلاق زیادہ سے زیادہ 10 پر ہوتا ہے، جمع کثرت شروع ہی 10 سے ہوتی ہے. یہ خلفاء جمع قلت کا وزن نہیں، یہ خلفاء، خلیفہ کی جمع خلفاء، یہ جمع کثرت ہے، یعنی یہ 10 سے شروع ہوتی ہے اور اس کے اوپر جہاں تک بھی چلی جائے. تو اس لیے میرے خلفاء میری نیابت کریں گے تو اس میں کم سے کم 10 سے اوپر ہونے چاہیے. مگر جب ہم جو اس کی تعداد کو پورا کرنے پہ آتے ہیں تو خلفاء راشدین علی رؤوسنا
وعلی عیوننا، ان کے مقامات بلند ہیں، مگر ان کی تعداد 4 یا 5 امام حسن کو ملا کر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ دوسرے خلیفہ، ہم جن کے نام کے ساتھ خلیفہ بہرحال لگتا رہا، اگر ہم ان کو بھی ساتھ شامل کریں تو پھر تعداد 12 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اور یہ مسئلہ خلیفہ کا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ ملل و نحل میں علامہ شہرستانی نے کہا کہ اس کے بعد وہ یہ مسئلہ اتنا مہم تھا نصب خلیفہ کا، اور اس کی دلیل نقلی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، اپنے وقت کے حاکم میں، وہ جہالت اور کفر کی موت مرا۔ اب رسول اللہ نہیں تھے، بعد میں کوئی خلیفہ بنا کے نہیں گئے تھے، اب صحابہ کرام کے لیے بڑا حساس مسئلہ تھا کہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ خلیفہ نصب ہونا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو تو کوئی عدم خلافت کے اس فترہ اور اس ٹائم میں مر جائے تو وہ کس کو پہچانے گا۔ تو اس لیے لذا قدم اس مسئلے کی اہمیت اور بہت زیادہ اہمیت کی بنیاد پر قدمہ علی دفن، کہ رسول خدا کے دفن پر بھی مسئلہ خلافت کو مقدم کیا گیا۔ ہم مان لیتے ہیں کہ مسئلہ خلافت سازی ویری امپورٹنٹ تھا، اس لیے رسول اللہ کے دفن سے بھی بہرحال اس کو سبقت دی گئی اس کی حساسیت کے پیش نظر۔ مگر کیا میں سوال کر سکتا ہوں تمام مسلمانوں سے بغیر لڑائی بڑھائی کیے ہم اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کریں کہ وہ خلافت جو کل اتنی امپارٹنٹ تھی کہ حتیٰ رسول خدا کے دفن پر بھی اسے مقدم کیا گیا کہ خلیفہ ضرور مسبی منتخب ہونا چاہیے، تو آج وہ خلافت کہاں ہے؟ کل وہ خلافت، آخری خلیفہ بھی خلافت عثمانیہ پہ ختم ہو گیا۔ اگر ہم کھینچ تان کے لائیں تو رسول اللہ نے خدا 12 میرے 12 کی تعداد میرے دوستوں نہیں پوری ہو سکتی سوائے وہ جو رسول اللہ نے بتائے تھے۔ اس کے بارے میں احادیث ہیں، یہ نابی المودہ میں ہے، اور وہ رسول اللہ نے جابر بن عبداللہ انصاری سے و الی آخر باقی تمام مختلف اصحاب سے کہ جب رسول اللہ کے محضر میں گئے تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد دین میں تبدیلی ہوتی رہی، نبی آتے تھے، نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اس کی اصلاح فرما دیتے تھے، آپ کے بعد تو کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، قیامت دین تک رہے گا، اس کا محافظ کون رہے گا؟ کہا کہ میرے بعد وہ جو خلفاء ہیں ان کو بائی نیم بتایا کہ میرے بعد علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ثم محمد، فقط نام بتائے۔ دوسری حدیث میں یہ جابر ابن سمرہ بن جابر، یہ اس سے بھی مجھے نام میں تردید ہو رہا ہے، مجھے معاف کرنا، لیکن ان سے بھی یہ حدیث ہے، وہ کہتا میں اپنے باپ کے ساتھ تھا کہ جب رسول اللہ سے اس نے پوچھا۔ یہ نابی المودہ میں اس کو 3 طریقوں سے، کئی طرق سے اس حدیث کو بیان ہوا ہے، لیکن اس میں یہ 3 آپ کو کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ شاید ابہام کہیں پہ رہ جائے، کیونکہ نام تو ایک جیسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ میں والد کا نام بھی کہا کہ میرے بعد علی ابن ابی طالب، اس کے بعد حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین، اس کے بعد محمد ابن علی، ساتھ باپ کا نام بتایا۔ پھر اس سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ، کچھ اور وضاحت کے ساتھ پھر القابات بتائے، لقب بتایا کہ علی ابن ابی طالب، علی المرتضیٰ، اس کے بعد حسن المجتبی، حسین یعنی حسین ابن علی المجتبی، حسین ابن علی شہید بکربلا، اس کے بعد علی ابن الحسین زین العابدین، محمد ابن علی الباقر، جعفر ابن محمد الصادق، ساتھ میں القابات بھی بتائے۔ اب جو بات غور کرنے کی یہ ہے، لقب وہ ہوتا ہے جس کو پبلک دیتی ہے، لقب وہ ہوتا ہے جو پبلک میں خود سے مشہور ہو جاتا ہے اس صفت اور اس کوالٹی اور اس کمال کی بنیاد پر کہ جو کائنات میں جب دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ کوئی بھی آج کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی حکیم ہو، کوئی عالم ہو، تو جب دنیا میں آیا تھا تو کسی نے کہیں نہیں کہا تھا کہ آج اس کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے مثلا، یا علامہ اقبال وہ کہتے ہیں شاعر مشرق، یا مثلا کسی کے ساتھ ایک خاص شہرت اس کا لقب لگتا ہے، تو وہ لقب جب پیدا ہونے ساتھ نام تو رکھا جاتا ہے، مگر لقب جب انسان دنیا میں زندگی کرتا ہے اور پھر وہ کوالٹی ابھر کے ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ شاعر مشرق ہیں۔ ماں نے نام نہیں رکھا تھا، لقب دنیا دیتی ہے، حکیم الامت ہے۔ اب دنیا میں تو ہستیاں آئی نہیں تھیں، رسول اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ اس کا لقب صادق ہوگا، اس کا لقب کاظم ہوگا، اس کا لقب رضا ہوگا۔ پھر کائنات نے دیکھا کہ واقعی اسی لقب سے مشہور ہوئے، تو یہ
وہ اولی الامر ہیں کہ جن کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول نے واجب کرا دی. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. یہ اب اللہ ہم جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اس بات میں ختم کر دیتا ہوں. یا ابھی آج آخری مجلس کل آپ سے زحمت آپ کی تمام ہوگی کہ جو اللہ کی محبت سب پہ غالب ہے. ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے حکم سے. نبیوں کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نمائندے تھے. کتابوں کو مانتے ہیں اللہ کے لیے. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اللہ کے لیے. 12 اماموں کو مانتے ہیں، اللہ کی ول تھی، رسول اللہ نے اعلان فرمایا تھا. اور اس لیے ہم رسول اللہ کی بات کو آنر کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہے، اس کو مانتے ہیں. اگر میں یہاں بیٹھ کر یہ کہوں کہ آپ خوش ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اگر میں کہوں کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہو، میرے خیال آپ ناراض ہو جائیں گے. میں آپ کی بات نہیں معاف نہیں کرتا. میں اہل بیت کو ماننے والا نہیں ہوں. کیسے؟ کیونکہ اگر کسی کو ماننا کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اس کے کہنے سے مانیں. اگر ہم نے، کیا آپ نے حضرت آدم کو آپ مانتے ہیں، عیسیٰ تک مانتے ہیں، ان کے کہنے پہ مانا تھا. کیونکہ حضرت آدم نے کہا تھا مجھے مانو صفی اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا مجھے مانو روح اللہ. نہیں، ہم انہیں مانتے ضرور ہیں، مگر ہم کیوں نہیں امت عیسیٰ کیوں نہیں کہلواتے؟ جب مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ برحق تھے، عیسیٰ برحق تھے. تنگ تو نہیں ہو گئے؟ میں تو ختم کر دوں. اگر آپ جیسے رسول اللہ برحق تھے، آدم ایسے صفی اللہ تھے، تو پھر ہم امت حضرت آدم کیوں نہیں؟ ہم امت حضرت موسیٰ کلیم اللہ برحق مانتے ہیں، تورات کو برحق مانتے ہیں. پھر امت جب ان کو مانتے ہیں، موسیٰ کو پیغمبر مانتے، امت موسیٰ کیوں نہیں؟ ہاں، ہم امت موسیٰ بھی ہو سکتے تھے، امت عیسیٰ بھی ہو سکتے تھے. اگر ہم نے موسیٰ کو حضرت موسیٰ کے اپنے فرمان کے بموجب مانا ہوتا، حضرت عیسیٰ کو ان کے فرمان کی وجہ سے مانا ہوتا، مگر ہم نے ان سب کو مانا ان کے فرامین کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم نے ان کو مانا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے. ماشاءاللہ. اس لیے ہم امت محمد مصطفیٰ ہے. مانتے ان کو ضرور ہیں، مگر ہم نے محمد مصطفیٰ کے حکم سے ان کو مانا، اس لیے ہم رسول اللہ کی امت ہیں. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے کہنے سے نہیں مانتے. کون ہے جو تاریخ میں بتائے کہ اہل بیت نے کبھی کہا ہو کہ ہماری محبت دین کا اجر ہے؟ کہ اہل بیت نے کہا تھا؟ یہ اللہ نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ماشاءاللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا مولا علی نے کہا تھا اس دن کہ یار دیکھ لو مسلمانوں، جس کے رسول مولا ہے اس کے ہم مولا ہیں، اس سے چاہیے کہ مجھے مولا علی نے کہا تھا. بلکہ میں تو عجیب حیران ہوں کہ اس کتنا وہ عجیب سما تھا. غدیر کا میدان تھا. پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اس جملہ کہہ دوں، غدیر کا میدان تھا، اور محتمم سلمان تھا، اور جو ممبر تھا وہ آج شتر پالان تھا. اللہ کا اعلان تھا، بسم اللہ. اور جبرائیل درمیان تھا. اعلان کرنے والا خیر الانام تھا، ماشاءاللہ. اور جس کی امامت کا اعلان ہو رہا تھا وہ کل ایمان تھا. اور ہم شیعوں کی نجات کا اور تمام محبوں کی نجات کا مکمل سامان تھا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مگر اس میں سب کچھ بولے. اللہ نے بھی جو اللہ کی شان کے مطابق اللہ کے کہنے کی بات تھی وہ اللہ نے کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالت، ادھر اٹھ جانے جائے. جو رسول اللہ کے کہنے کی بات تھی ضرور تھی وہ رسول اللہ بھی بولے، خطبہ دیا. جو جبرائیل کے لانے کی بات تھی جبرائیل نے پہنچائی. جو مجمع تھا انہوں نے بھی آپ نے کہنے کی بات کی. بخن جب ابی طالب کہ مبارک ہو آپ اصبحت مولا یا و مولا کل مومن و مومنہ، آپ میرے بھی مولا بن گئے، تمام مومنین و مومنات کے بھی مولا بن گئے، بیعت بھی کر لی. مگر اس دن سب نے کچھ نہ کچھ کہا. اگر کوئی خاموش ہے تو قرآن خاموش کی طرح اور صامت کی طرح فقط علی بن ابی طالب ہے. اس دن علی کے زبان سے کوئی بات نہیں سنی گئی، بالکل خاموش ہے. ہماری جانے قربان جو مولا تیرے اس خاموش مظاہرے پر
وہ تو سلونی کا خطیب تھا، مگر آج نہ کچھ کہہ کر وائلہ شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ علی نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جس کے یہ مولا اس کے میں علی خاموش ہے، میں نہیں کہہ رہا، نہیں میں اپنے آپ کو منوا رہا ہوں، یا اللہ منوا رہا ہے، اس کے رسول اعلان کر رہے ہیں۔ آپ کوئی مجھ پہ احسان نہ کرے، جس نے مانا مجھے تو اس نے مجھے نہیں مانا، رسول اللہ کو مانا یا اللہ کو مانا، تو جس نے مجھے نہیں مانا میں یہ نہیں سمجھوں گا تو اس نے مجھے نہیں مانا، اس نے اللہ کی نہیں مانی اور رسول اللہ کو نہیں مانا۔ نعرہ حیدری، مشروطی محمد و آل محمد، بلند ختم ہو گئی یہ فلاسفہ میرے ساتھ۔ ہم اللہ کی محبت ہم پہ ڈال، اللہ کی محبت میں سب کچھ، اور اللہ اپنی محبت کرنے والوں کو وہ کسی کی محبت کا استرداد نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، پھر انسان جو ہے وہ اس طرف آ جاتا ہے۔ میں نے آج آپ کو کہنا میرے دوستوں، بہت سارے ہمارے پاس جو یہ مسائل زندگی کے عمل کرنے کے لیے، تو اس میں جو سلیقے طریقے ہوتے ہیں اس میں ایک تو یہ ٹالرنس، دل بڑا رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس کے متعلق یہ بات کیا کہ تاکہ کسی طرح کوئی بند لگے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی وصل اللہ کے ایمان کے تقاضے، اور آخری حد پہ جب اللہ سے محبت شدید ہو جائے گی تو اللہ کے دشمن سے کوئی تعلق داری رہ جائے گی، ہرگز نہیں۔ اب اس میں یہ بھی خیال نہیں رہے کہ وہ دشمن اگر میں خود بھی ہوں، میرا نفس، میرا خود ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے، میرا ایک ایسا رویہ ہے کہ جو اللہ کی منشا کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے، تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی خواہش کا گلا گھونٹوں، سب سے پہلے اپنی خواہش کو عوض کروں۔ میں کیا ہوں، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میرے نفس انسان بن جا۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اللہ کے مطابق، اللہ کے مطابق۔ تو اب ایسے ہی انسان اللہ کی محبت میں جو بھی اللہ سے ٹکرانے والا ہے، وَمَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ نے بڑی بات کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بات اس وقت کی تھی کیونکہ اس وقت لوگ مسلمان اسلام میں کنورٹ ہوئے، کچھ کے باپ کنورٹ نہیں ہوا، کافر تھا، کچھ کا بھائی کافر تھا، تو اب ان کے ساتھ بھی کچھ ٹکراؤ ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، جو اللہ والے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، پھر کچھ بھی آ جائے راستے میں وہ اللہ ہی کے ہو کر رہتے ہیں، چاہے اس کی پرائس انہیں کچھ بھی چکانی پڑے۔ یہ من باب المثال ایک بہت بڑا معیار سامنے رکھا گیا۔ اگر ہمارا اپنا من سامنے آتا ہے تو ہم اپنے من کو بدلیں گے، اور ایسے ہی اس کے مقابلے میں ایک وہ بندہ بھی ہے۔ کیا وہی دشمن تھے جو اس زمانے میں رسول اللہ نے تازہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے باپ دشمن تھے اللہ کے اور رسول دشمن تھے، کافر تھے، مشرک تھے؟ نہیں۔ سورہ جاسیہ قرآن حکیم میں دیکھ لیجئے جا کر، آیت نمبر 23 ہے یا 22 ہے۔ اللہ کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، میرے حبیب میں تجھے دکھلا نہ دوں، کیا اسے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے؟ ایک عجیب بات نہیں ہے؟ مسلمان کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پہ میں اسے نہ دکھلا دوں تجھے کہ جس کا الہ میں نہیں بلکہ اس کا اپنا نفس ہے، اپنی خواہش نفس ہے، وہ پورا اپنی نفس کی خواہش کو کرتا ہے، وہ پورا اپنے نفس کے تقاضوں کو کرتا ہے، اور ہم پر احسان جاڑ دیتا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی خواہش نفس اس کا الہ ہے، اس کے آگے وہ سرنڈر ہوا، اس کے آگے ہر بات کو پورا کرتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہے، اس کے کانوں پہ مور لگ چکی، دلوں پہ مور لگ چکی۔ بات کو میں یہاں پہ ختم کروں۔ اب اس بات کو پہ بڑی قیمتی بات ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ دیں کہ وہ فلاں تھا، اس زمانے کا کوئی بندہ ہوگا، نہیں۔ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی نفس پرستی تو نہیں کر رہا، جو مجھے پسند لگتا ہے میں کہتا ہوں نہیں، بس یہی اور یہی، ادھر قرآن کی آیت تعویل، ادھر یہ وہ نہیں۔ بلکہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ جیسے میری حق کی حکومت اس کو مانو، ایسے علی کو امام مانو، جو علی کہہ دے۔ ہم یہ تلاش کریں کہ مولا علی نے کیا کہا، کوئی تعویل نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپارچونسٹ، جن کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو یہ اس دین کی دنیا میں اس زمانے میں منافقین تھے، مفسدین تھے، آج وہ تھے۔ تو میں نے چونکہ آپ ایک بہت بڑا عزم لے کے یہاں بیٹھے اور چلے ہیں کہ آپ نے آئندہ کے لیے کچھ آپ نے کوشش کرنی ہے، تو وہ اس میرٹ کو ضائع نہ کیجیے، فقط یہ پلانے کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل میں ہاتھ ڈال کے، اور یہ آگے اس کو جو اپارچونسٹ ہیں ان سے محفوظ رہتے ہوئے، چونکہ اللہ کے دین کے ساتھ
میرے دوستو ہم سچائی کے ساتھ اپنے نفس کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے، اور سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، ہم اس سے تو دشمنی کرتے نہیں، آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں۔ جب دو دوست بغل گیر ہوتے ہیں مومن، اس کی آہ نکلتی ہے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، میں نے تو ان کو دور کر دیا تھا، لڑائی کروا دی تھی، اب دونوں بھائی بغل گیر ہو گئے۔ تو ہم دانستہ یا نہ دانستہ اس کے ٹریپ میں تو آ جاتے ہیں، مگر اللہ نے کہا وہ تمہارا دشمن، اس سے دشمنی رکھو، باقی کسی کا دشمنی نہیں رکھنی۔ تو میں نے بے ربط باتیں کر کے مختلف زاویوں سے آپ کا بہت سا وقت لے لیا، خدا آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آخر میں فقط ایک جملہ کہوں گا میرے دوستو کہ کل آپ نے بات سنی تھی تو بیویوں کو بے پلان محملوں پہ سوار کر دیا گیا، وہ جو رسول اللہ کی نواسی تھیں، مگر کوئی انہیں نہ ہاتھ لگا سکتا تھا اور نہ ہی یہ امتحان سے باہر تھا۔ امتحان ضرور تھا، جو تھا وہ تھا، ان پہ ظلم بہت ہوا۔ خود بی بی نے اظہار کیا کہ میں مظلومہ تو ہوں مگر میں مجبور نہیں۔ خود حسین مولا نے کربلا کے میدان میں یہ بتایا کہ میں مظلوم بہت ہوں مگر میں مجبور نہیں۔ اور اس کے بعد جب مقتل سے یہ قافلہ مقتل میں آیا تو ہر بی بی نے جب دیکھا کہ قاسم کی ماں نے دیکھا قاسم کا لاشا، اب یہ بھی آپ کی نظر میں رہے، شاید یہیں پہ مصائب ختم ہو جائے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کربلا میں کہ خیموں کو لوٹ لیا گیا، تراجی خیام لوٹ لی، تو وہاں لوٹنے کی کیا چیزیں تھیں؟ کوئی سونے کے باکس تھے، کوئی ایسی چیز نہیں، کیا لوٹا گیا؟ اور وہ جو عصر عاشور کو وہ لوٹ کیا تھی؟ وہ لوٹ تھی میرے دوستو، آپ جانتے ہیں گنج شہداء میں مولا لاشیں لا کے رکھتے رہے تھے۔ آج بھی جو کربلا جاتے ہیں تو گنج شہداء جہاں لاشیں رکھی گئی تھی، مولا جو بھی شہید ہوتا تھا اسے رکھتے تھے۔ ان ظالموں کمینوں نے کیا کیا کہ مولا کی شہادت کے بعد جہاں اور اعلان ہوئے، ایک اعلان یہ بھی ہوا تھا کہ اگر خیموں کو لوٹ لو، یعنی گنج شہداء میں جو لاشیں پڑی ہیں ان کے سر ان کے تن سے جدا کر دو۔ یہ دوہری شہادت تھی جس کو انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد جب جیسے جیسے کسی کے سامنے جو لاش آئی تو گلے کٹے گئے، خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کے کسی غم میں نہ رلائے۔ جان گرامی بہت بڑی مصیبت تھی، اور اس کے بعد ان لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب جب مقتل میں ان بکھری لاشوں میں یہ قافلہ آیا، جو اسیروں کا قافلہ آیا، تو میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا سب کے لیے۔ ایک بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، آغا مہدی مازندرانی کہتے ہیں، ناکہ پہ تھیں، پابند تھیں، مگر ایسے ہی اتری جیسے عباس زین سے اترے تھے۔ ناکہ سے اترنے کے بعد گلی و بریدہ بھائی کی لاش کی طرف بڑھیں، جب بڑھ رہی تھیں تو پھر بیٹھ جاتی تھیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھتی تھیں۔ کس نے پوچھا آگا بیٹھتی کیوں تھی بی بی، اٹھتی کیوں تھی؟ کہا جہاں قرآن ناطق کا کوئی پارہ نظر آتا تھا تو بسم اللہ کہہ کے بیٹھ جاتی تھیں، حسبی اللہ کہہ کے اٹھ پڑتی تھیں۔ تو کہا، اس نے پوچھا کہ آگا پھر بی بی چوم تو لیتی ہوں گی؟ کہا کہ ہاں پوچھنے والے ضرور چوم لیتی، کاش کے ہاتھ آزاد ہوتے، مگر ہاتھ تو آزاد نہیں تھے۔ حسرت سے دیکھتی تھیں، حسرت سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں، اور وہاں پہ آئیں کہ جہاں مولا کا بدن کے ساتھ سر نہیں تھا، وہ کچھ تلواروں کے ڈھیر کے نیچے یہ گلوئے بریدہ لاش چھپی ہوئی تھی۔ جب بی بی وہاں پہ آئیں، آپ نے سنا ایک تو وہ مرکہ تھا بی بی کے عزم کا کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اور ایک جب بہن کی نظر سے دیکھا تو اب زینب جو ہے انہوں نے کہا کہ انگشت تعجب لبوں پہ تھی، انت اخی حسین، کیا آپ ہی میری ماں جائے ہو؟ انت ابن امی، کیا فاطمہ زہرا کے راج دلارے آپ ہیں؟ کیا آپ رسول کے دوش پہ سوار ہونے والے حسین آپ ہی ہیں؟ تو شاید اس پتھروں کے ڈھیر، اس تلواروں کی ٹوٹی تلواروں کے ڈھیر کے نیچے، تیروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی ہوگی گلی بریدہ سے، ہاں حسین وہ غریب میں، ہاں زینب وہ غریب میں ہی ہوں، جسے کسی نے بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا، تیر تو مارے مگر پرسہ نہیں دیا، وہ غریب میں ہی ہوں۔ تو اس وقت بی بی نے یہ سوال پوچھ لیا تھا کہ حسین بھیا یہ آپ کی انگشتر کہاں گئی، یہ آپ کا ہاتھ کہاں گیا؟ تو اس وقت مولا حسین نے بھی پوچھا ہوگا، زینب آپ تو مجھ سے پوچھ رہی ہیں میرا امامہ کہاں گیا، میری انگشتر کہاں گئی؟ کیا میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ آپ حیدر قرار کی بیٹی ہیں، آپ کی چادر کہاں گئی؟ اجرکم اللہ۔ میرے دوست بی بی نے فقط رسول اللہ کو خطاب کیا، یا رسول اللہ
یا ابتا صلی علیک ملائکۃ السماء، آپ کی نماز جنازہ تو آسمان کی ملائکہ نے پڑھی تھی. ھذا حسین کا مرمل بالدماء، یہ آپ کا بیٹا آغشتہ خون ہے، مذبوح من الکفا مسلوب الامامت والرضا. بی بی کے ان بہنوں میں وہ تاثیر تھی. فقط ابقت واللہ کل عدو والصدیق، کہ بی بی نے کل عدو والصدیق، مولا بی بی کے بین سے ہر دوست اور دشمن رونا شروع کر دیا. کوئی نہیں تھا کہ جو رو نہ رہا ہو. حتیٰ رعین الخیول تتقاطر علی حوافرها، راوی کہتا ہم نے دیکھا کہ ان گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ان کے ٹاپوں پہ ٹپ 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 پڑ رہے تھے. میرے دوستو اس انداز میں، مگر اتنے میں بی بی نے کیا دیکھا کہ سید الساجدین تجودو بے نفس سے، کہ وہ اپنے وجود میں جان دینے کو ہیں، بہت پکڑے ہوئے ہیں. بی بی نے دیکھا رنگ مبارک زرد ہو چکا. کہا کہ بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، انت تجود بے نفسک، کہ کیا تو جان دے دے گا؟ تو میں سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اس کو جان دے ہی دینی چاہیے کہ جو جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے باپ کا لاشا اس کی آنکھوں کے سامنے تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہو اور وہ دفن نہ کر سکے. سجاد کو بچانے کے لیے اس بی بی زینب نے ایک تدبیر کی. عباس کہتے ہیں کہ شاید اس لیے اپنے آپ کو ناکہ سے گرا دیا تھا. ایک دفعہ سجاد کے پاس آئیں، کہتے ہیں سجاد بیٹا جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، ہم نے اللہ کے دین کو بچایا، ورنہ کس کی ضرورت تھی؟ میرے بچے میں زینب ہو کے وعدہ کرتی ہوں ہر جگہ تیرے باپ کا ماتم ہوگا، ہر جگہ حسین کا ذکر ہوگا. یہ خیرات ہے سیدہ زینب کی. مجھے ایک واقعہ اور بیان کرنے دیجئے، مجھے بہت ہی وقت میں نے آج آپ کا بے حساب لے لیا. ایک فقط مختصر واقعہ ہے. جب یہ قافلہ چلا اس میں ایک بندہ تھا جو مقاتلین میں یزید کی فوجوں میں کوفہ سے آیا تھا شریک ہونے کے لیے. جب 11 کو وہ گھر میں واپس پہنچ گیا، 6 محرم کو آیا تھا، 11 کو واپس پہنچ گیا. گھر سے نکلا تھا کہ میں اس جنگ میں شریک ہوں گا تاکہ انعام ملے. اس کی بیوی نے پوچھا کہ تو جنگ میں انعام کے لیے گیا تھا، کیا جنگ میں شرکت نہیں کی، واپس بھی آ گیا؟ اس نے کہا نہیں شرکت کی ہے. 7 پہ پانی بند ہوا، جنگ ہو بھی گئی، ختم بھی ہو گئی. 7 کو پانی بند ہوا، اس کے بعد 9-10 کو جنگ شروع ہوئی اور عشر عاشور پہ ختم بھی ہو گئی. وہ اسیر بھی ہو گئے، ہم نے ان کے ساتھ بھی نیزوں پہ سوار کر لیے. وہ قافلہ کوفہ کی طرف جا رہا اور اس کے بعد یکدم سے اس انسان نے، مجھے انعام بھی مل گیا، اس بندے نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. تو اس کی بیوی نے کہا، چونکہ میں نے مختصر کیا، کہ اے شقی تو حضرت علی اکبر کا مجھے بتایا، حسین کے ساتھیوں کو قتل ہونا بتایا، خیموں کی تراجی بتائی، یہ جنگ کا سارا واقعہ بتایا، تو نہیں رویا، آپ کیوں رونے لگا؟ اس نے کہا جب یہ قافلہ کوفہ کی سمت رواں ہوا، ہمارے لیے حکم تھا کہ شام کی اذانیں، شام کی نمازیں کوفہ میں پڑھتی ہیں. یہ بیویاں محلوں پہ سوار تھیں، ہم گھوڑوں پہ سوار کر دیے گئے. حکم تھا کہ ان اونٹوں کو چابک مارو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تیز چل سکیں. میری بھی ڈیوٹی ایک اونٹ پر لگی تھی، میں اسے چابک مار رہا تھا کہ میرا بازو تھک گیا. میں نے سہلانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے چابک مارنے کے عمل کو روک دیا کہ پیچھے سے شمر گرج کے بولا کہ وہ ظالم نانجیب، تو ہم سے تنخواہ لیتا ہے، انعام لیتا ہے، تو اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہا ہے، ہمیں اذان کے وقت سے پہلے کوفہ میں پہنچنا ہے. جیسے ہی اس کا تھریٹ میں نے سنا تو میں نے اندھا دھند تابک توڑ چابک مارنے شروع کر دیے کہ اتنے میں ایک چابک اس شتر پہ بیٹھی ہوئی اس بی بی کی کمر میں لگا کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کی چھاتی کے آگے اس کا بچہ تھا جو اس نے اپنے سینے سے اور کولوں سے کچھ اس بچے کو سنبھالا ہوا تھا. جیسے ہی بی بی کو چابک لگا، درد کی شدت سے وہ بی بی نے ہائے کہی، اس کی گرفت آج کچھ ڈھیلی ہوئی، بچہ جو ہے وہ زمین پہ گرنے لگا، نہ سمجھ سکا. وہ بچہ حسرت سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، ماں حسرت سے بچے کی طرف دیکھ رہی تھی. یا اماں، یا اماں، ماں میں گر رہا ہوں. نہ ماں اسے سنبھال سکتی تھی، نہ بچہ سنبھال سکتا تھا. ارے اتنے میں بچہ گر گیا. میں دیکھ رہا تھا پیچھے آنے والی سواری کا پاؤں بچے کے سینے پہ پڑا. بچے کی آواز اس صحرا کی آواز میں گم ہو گئی. ماتم حسین.